معزز احباب، آج حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ ذکیہ صابرہ عالمہ قاریہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک بار درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام دختر خیر الورا، السلام بانو مشکل کشا، السلام مصطفیٰ را نورین، السلام مادر حسن و حسین، السلام معدن صبر و رضا، السلام مخزن لطف و عطا، السلام زینت خلد بری، السلام راہ بر راہ یقین، السلام حضرت خیر النساء، یک نظر سوئے معین بے نوا۔ معزز و محترم عاشقان رسول، جیسا کہ ذکر چل رہا تھا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ سرزمین عرب کی بہت ہی عظیم خاتون ہیں، اور آپ کا لقب طاہرہ ہے، پاکیزہ ہستی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں جمالیاتی ثروتوں سے مالا مال کیا تھا، وہاں دولت و ثروت کے بھی انبار آپ کی دہلیز پہ رکھ دیے۔ آپ کا ورلڈ وائڈ بزنس تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کے قافلے ملک شام، ملک یمن،
دور دور تک جاتے تھے۔ آپ کی شادی ہوئی، آپ کے شوہر نامدار دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسرے شوہر نامدار کچھ عرصے بعد وہ بھی رخصت ہو گئے اور ان سے بچے بھی ہوئے۔ پھر لوگوں نے، بڑے بڑے امیر ترین لوگوں نے درخواست پیش کی نکاح کی، مگر آپ نے قبول نہ فرمائی۔ آپ کی عمر پاک 40 سال کے قریب تھی۔ چونکہ آپ کے قافلے دور دور تک جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی صداقت و امانت کا تذکرہ سنا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے حضرت جناب ابو طالب کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ کے بھتیجے اگر وہ میرا سامان لے جائیں تو میں انہیں اتنا منافع دوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مال لے کر بیع مضاربہ کی بنیاد پر حضور تشریف لے گئے، ملک شام کی طرف گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو خادم تھا وہ ساتھ ساتھ تمام مناظر دیکھتا گیا۔ رستے میں بادل آپ پہ سایہ کرتے تھے، درخت جھوم کے آپ کی طرف بڑھتے تھے، جس جگہ آپ جاتے خیر ہی خیر ہو جاتی، اور پورے اس تجارتی سفر میں ہر جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا۔ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، تاجر لوگ، عمومی طور پہ وہ اپنا مال بیچنے کے لیے کچھ نہ کچھ خلاف واقع بات کر دیتے ہیں، مگر اس غلام نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مرحلے پر بھی سچ کا دامن نہ چھوڑا اور منافع بھی کئی گنا زیادہ ہوا، اور وہاں جہاں ٹھہرے تو وہاں پر بھی ایک پرانی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم موجود تھا۔ اس نے اس خادم سے کہا کہ یہ جو ہستی ہے، یہ جس درخت کے نیچے ٹھہری ہے، اس درخت کے نیچے ہمیشہ جب بھی کوئی ٹھہرا ہے تو وہ نبی ٹھہرا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نبی ہیں۔ تو وہ غلام یہ خبریں لے کر واپس آیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے مکان کی چھت پہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں کہ حضور آ رہے تھے، قافلہ ساتھ لا رہے تھے، اور پرندوں نے پر آپس میں جوڑ کر حضور کے وجود کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ جان گئیں اور اپنے خادم سے پوچھا۔ اس خادم نے آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے حسن قول، صدق حدیث کے بارے میں بات کی کہ حضور نے ہر مرحلے میں سچ بولا اور منافع بھی کئی گنا زیادہ آیا، اور اس پادری کی باتیں بھی بتائیں۔ تو آپ جان گئیں کہ یہی آخری نبی ہیں جن کے لیے دنیا بڑی مدت سے راہیں تک رہی ہے اور جن کی تلاش جاری ہے۔ تو آپ نے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت جناب ابو طالب علیہ رحمۃ الغالب آپ نے اس پیغام کو سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے مشورہ کیا اور اس رشتے کو قبول کیا، اور پھر وہاں پہ نکاح کی تقریب ہوئی، اور اس نکاح میں حضرت جناب ابو طالب آپ نے خطبہ پڑھا، اور پھر 400 اوقیہ چاندی حق مہر رکھا گیا۔ ایک قول کے مطابق 20 اونٹ حق مہر میں رکھے گئے، اور پھر اس طرح یہ نکاح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اتنی محبت کی کہ وہ جو ان کے قافلے ملک شام اور یمن میں سفر کرتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر
وہ سارے کے سارے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدموں پہ قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال سے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا سارا مال اکٹھا کر کے سین حرم میں رکھا خانہ کعبہ میں، اور فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے وہ سن لے، میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خادمہ ہوں اور میرا سارا مال بھی انہی کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سائیڈ پہ تھا، سونا چاندی کا اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ مجھے دوسری سائیڈ نظر نہیں آتی تھی، تو وہ سارا حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، وفا کا حق ادا کیا، قربانیاں دی، ہر مرحلے میں حضور کو دلاسا دیا، ہر مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا سہارا بنی۔ حتیٰ کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ پسینہ طاری تھا اور ایک پریشانی کی کیفیت تھی، قرآن مجید کا نزول تھا، جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے اسے سینہ مصطفیٰ نے اٹھا لیا۔ جب گھر آئے تو حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا آپ کیوں پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ چیزیں مجھے، یہ آیتیں، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے آگے سے جو تسلی کے جملے کہے، یہ قیامت تک کی ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر کبھی شوہر باہر سے آئے اور اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرات ہوں اور پریشانی کی کیفیت ہو، تو اس وقت گھر کے جو گھریلو دکھڑے ہیں وہ بیان نہیں کرنے، بلکہ اس وقت پہلے اسے تسلی دینی ہے۔ کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا، بالکل پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری، اس لیے کہ آپ لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں، جوڑنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کا روزگار بن جاتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمان نواز ہیں، جو بھی آپ کے دروازے پہ آتا ہے آپ اسے کھانا کھلا کے بھیجتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے رستے میں آنے والی مشکلات پہ آپ لوگوں کے مددگار ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ابھی اعلان نبوت حضور نے نہیں کیا، اس سے پہلے نبی پاک کی سیرت میں یہ 5 چیزیں موجود تھیں۔ ہر وہ شخص جس میں یہ 5 چیزیں ہوں گی، وہ جو رشتوں کو جوڑنے والا ہوگا، جو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والا ہوگا، جو لوگوں کے لیے روزگار کے معاملات پیدا کرے گا، جو مہمان نوازی کرے گا، جو مشکلات میں لوگوں کے حق کے رستے پہ تعاون کرے گا، یہ 5 خوبیاں جس میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، دین کی خدمت کی، سب کچھ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 4 بیٹیاں عطا کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پہلی بیٹی جو حضور سے ہوئیں، ان کا نامی اسم گرامی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہوئیں اور یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کی یہ باقی جو بیٹیاں ہیں سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں، وہ شاید پہلے جو شوہر تھے ان میں سے ہیں، نہیں، ان میں سے نہیں، یہ حضور سے یہ 4 بیٹیاں، 4 صاحبزادیاں ہوئیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے، اور حضرت جناب سیدنا عبداللہ طیب و طاہر اور حضرت سیدنا قاسم، یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہوئے، اور حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ حضور کی ایک زوجہ ہیں، یہ ان سے ہوئے۔
تو ساری کی ساری حضور کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ تو آج چونکہ یوم وصال ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، تو ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سیدہ کائنات، یہ جو بچیوں کا مدرسہ ہے، یہ جامعہ مخدومہ کونین، یہ انہی کے نام پہ ہے۔ یہ حضور کی وہ لخت جگر نور نظر ہیں جن سے حضور سب سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ حضور جب بھی سفر پہ جاتے تو سارے اہل مدینہ سے ملنے کے بعد آخر میں جس سے مل کر جاتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جن کے گھر جاتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ آپ کی سیرت خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ پردہ ایسا قائم کیا کہ دنیا سے جانے کے بعد جنازے پہ بھی پردہ قائم رکھا۔ وصیت بھی یہ کی کہ چاروں طرف لکڑیاں لگا کر اوپر کپڑا ڈال کر رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے، اور فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر اس پہ نہ پڑے، نہ اس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑے، اور بچوں کی تربیت اس اعلیٰ درجے کی کہ وہ صاحبزادے ملے اور ان کی وہ تربیت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے اپنے شہاب نامے میں۔ وہ کہتا ہے میں ایک مرتبہ، یہ کمشنر تھا، بہت بڑا آفیسر تھا، 21ویں گریڈ کا آفیسر تھا، 22ویں۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں شہاب نامے میں، اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، کبھی موقع ملے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں اپنے آفیشیلی وزٹ پہ جا رہا تھا تو ایک بڑے دیہات میں سے گزرا، تو وہاں مسجد میں امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، تو میں نے کہا چلو بھائی میں بھی جمعہ پڑھ لوں۔ تو میں وہاں اس مجلس میں بیٹھ گیا تو وہ امام صاحب تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے ہوئے وہ سادہ آدمی تھے، انہوں نے کئی قصے بیان کیے، کئی باتیں بیان کیں، کئی حکایتیں روایتیں بیان کیں، کچھ عقل میں آئیں کچھ عقل میں نہ آئیں، لیکن ان کی آواز میں رکت بڑی تھی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قصہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور ساتھ کہنے لگا وہ امام صاحب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جب کوئی کام پھنس جاتا تھا، کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تھا، تو وہ سفارش کے لیے حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے در انور پہ حاضری دیتے تھے، عرض کرتے تھے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جس کی سفارش کر دیتی تھی تو حضور اس بات کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اچھا، وہ کہتا ہے قدرت اللہ شہاب کہ میں نے یہ واقعہ جب پڑھا سنا تو پتہ نہیں میرے دل پہ یہ واقعہ اثر کر گیا کہ واقعی حضور کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، تو اگر وہ سفارش کریں تو واقعی کام ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس مولانا صاحب کی تقریر سننے کے بعد چند نفل پڑھے حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے نام کے، چند نفل پڑھ کے ان کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور ساتھ میں نے عرض کیا کہ اے بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضور کی صاحبزادی ہیں، سرکار سے آپ کو محبت ہے، تو ایک میرا بھی کام کر دیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے نسبت اویسیہ حاصل ہو جائے۔ نسبت اویسیہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ولی، کامل ولی دنیا سے جا چکا ہے،
قبر میں ہے کئی سو سال، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے وجود سے فیض ملے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کو خفیہ فیض دے، اس نسبت کو نسبت اویسیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کہاں تھے اور خفیہ طور پہ فیض پاتے رہے حضور سے۔ اس طرح کئی کی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیں مطلب آپ کو 100 سال ہوا ہے، اور مولانا روم کو آپ دیکھ لیں کو 800 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو مولانا روم سے علامہ اقبال پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، ان کی روح سے فیض حاصل کرتے رہے، یہ سلسلہ ویسیہ ہوتا ہے۔ تو دعا کی کہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، التجا کی کہ میں نے یہ پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، مہربانی فرمائیں اپنے بابا جی حضور نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں میری سفارش کر دیں کہ مجھے نسبت اویسیہ میں قبول کر لیا جائے، مجھے بھی خفیہ فیض دے دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد میں اس مسجد سے آ گیا، چلا آیا، اپنے کاموں میں لگ گیا، کئی ہفتے گزر گئے، مجھے وہ واقعہ بھی بھول گیا، وہ مولانا صاحب بھی بھول گئے۔ ایک دن مجھے ایک خط ملا، تو میں نے وہ خط کھولا تو وہ جرمنی میں میری ایک بھابھی رہتی تھیں، جو پہلے عیسائی تھیں پھر مسلمان ہوئیں اور بڑی پابند صوم و صلات ہوئیں، بہت نیک ہوئیں۔ تو اس بھابھی کا خط تھا میرے نام جرمن سے آیا ہوا کہ قدرت اللہ شہاب، مجھے چند دن قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ قدرت اللہ شہاب سے کہنا تم نے جو کام ہمارے ذمے لگایا تھا وہ کام ہم نے کر دیا ہے وہ سفارش ہم نے کر دی ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں تو کانپ گیا، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، وہ مولانا صاحب کی تقریر یاد آ گئی، میں نے کبھی کام تو ہو گیا۔ بس اس کے بعد کہتے ہیں پھر میرے دن بدلتے گئے، رنگ بدلتا گیا، اور پھر مجھے خفیہ طور پہ اولیاء کا فیض ملنا شروع ہو گیا۔ پھر کئی 100 سال پہلے ایک اللہ کے ولی وہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا تو اس لائق تو نہیں تھا کہ تجھے یہ فیض دیا جاتا، پر تیری سفارش بڑی تگڑی ہے تو میں تجھے تیرا فیض دینے آیا ہوں۔ میرا نام قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پیر و مرشد، کئی 100 سال پہلے کے بزرگ، تو آپ نے آ کے انہیں فیض دیا، اور پھر خفیہ طور پہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو خط کے ذریعے انہیں بتا دیا جاتا تھا۔ وہ پورا شہاب نامہ آپ پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بات اصل میں عرض یہی کر رہا تھا کہ یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کا فیض کل بھی جاری تھا، جن کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ہم دور ہوتے ہیں، وہ دور نہیں ہیں۔ تو کبھی کبھی ارد گرد سے ہمارے ذہنوں پہ ایسے اشکالات اور سوالات کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ روحانی دنیا کیا ہے، یہ ایسے مولویوں کی کہانیاں ہیں، یہ لوگوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، مگر یہ تو دنیا دار لوگ تھے، قدرت اللہ شہاب ٹائپ لوگ، یہ بڑے گزٹڈ آفیسر تھے اور ساری زندگی انہوں نے افسری کی، مگر اس کے باوجود جس کو فیض ملا اس نے پھر اس فیض کو بیان کر دیا۔ آج ان کا یوم وصال ہے، ان کا یہی پیغام ہے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اور ساری زندگی، کہ مشکل ترین حالات میں بھی صبر کے ساتھ گزارا کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ چکی بھی خود چلاتی ہیں، بچوں کو بھی خود پالتی ہیں، اور مشق بھی خود اٹھاتی ہیں، گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہیں، اور پوری زندگی میں ایک بار بھی مولا علی شیر خدا سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ کے گھر میں آئی ہوں تو میں مشکل میں ہوں، حالانکہ مشکل ترین زندگی تھی۔ مولا علی شیر خدا تو سپہ سالار تھے، تلوار اور میدان اور گھوڑا، مگر جب بھی آپ کسی جنگ میں گئے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فاتح بن کے آئے، اور تلوار خون سے بھری ہوتی تھی،
تو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آگے بڑھ کر ان کی تلوار لیتی اور اس خون کو صاف کرتی، نیام میں ڈالتی اور ان کے بند کھولتی، اور جو زخم ہوتے تھے ان زخموں کو آپ مرہم پٹی کرتی اور ساتھ ان کی تعریف کرتی۔ آپ کو اتنا شجاع، اتنا بہادر اور اتنا، جس وقت گھر میں آئیں تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ یہ حضور کی بیٹی ہیں تو کچھ کام میں کیا کروں گا، کچھ کام آپ کر لیا کریں گے۔ تو حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہ میری ماں ہے، ساس کو ماں کا درجہ دیا اور کہا میں اس گھر میں آ گئی ہوں تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں خود کروں گی، اور پھر کر کے دکھایا۔ اور جو آپ کو ملازمہ دی گئی خادمہ، حضرت فضہ ان کا نام تھا، ان پہ ہم نے کئی پروگرام بھی کیے، تو وہ خادمہ جو تھیں آپ نے اس خادمہ کو آزاد کر دیا، فرمایا تم میری طرف سے آزاد ہو۔ انہوں نے کہا جی مجھے آزادی سے آپ کی غلامی بہتر ہے، مجھے اپنے گھر میں ہی رکھو۔ تو آپ فرماتی تھی ٹھیک ہے، آزاد بن کے رہنا ہے گھر میں، ایک دن کام تم نے کرنا ہے، ایک دن میں نے کرنا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ بچوں کو بھی جھولا بھی دے رہی تھیں اور ساتھ آٹا بھی گوندھ رہی تھیں، کام بھی کر رہی تھیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کو شدید بخار بھی تھا، تو سرکار نے فرمایا بیٹی یہ جو فضہ جو بیٹھی ہے تو یہ کام ان کے ذمہ لگا دو، اور تمہیں بخار ہے۔ تو عرض کی ابا جی حضور آج کام کی میری باری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خادمہ ہے مگر خادمہ کو بھی آپ نے وہ درجہ دیا۔ آج کے دور میں اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کچھ دولت دی ہے، کچھ چارہ نے دے دیے، تو گھروں میں اگر کوئی کام کرنے کے لیے کوئی عورت آتی ہے تو وہ لوگ اس سے ایسا مطلب صفاقانہ سلوک کرتے ہیں، اب کبھی ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، کبھی ان پہ طنز کے تیر چلاتے ہیں، کبھی انہیں طرح طرح کے القابات دیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ گاڑیوں کے اندر ملازمہ جو بچی ہے ان کو پیچھے ڈگی میں کتوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، یا کہیں ہوٹل میں گئے تو اس کو سائیڈ پہ بٹھا کر خود اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے اور اس کو پوچھا بھی نہیں جا رہا۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سیرت آج کے دور میں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت، سب سے عظیم ترین عورت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو جہاں آپ کی صاحبزادی، انہوں نے اگر اپنی خادمہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ آپ پیش آئی ہیں اور ان کو آپ نے ایک آزاد معاشرے کا فرد سمجھ کر ان کی خدمت کی ہے اور انہیں اپنے ساتھ برابر کے منصب پہ بٹھایا ہے اور انہیں اتنی شفقتیں دی ہیں، تو آج ہمارے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے سے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھائی کا، اور انہی کا رویہ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کا جو شرم و حیا کا پیغام ہے وہ عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ شرم و حیا کو قائم فرمائے، تقوی و طہارت عطا فرمائے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کے صدقے سے یا جتنے دوست اس درس قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس کا مقبول مسافر بنائے اور خانہ کعبہ شریف کی اور گنبد خضرا کی بابرکت حاضری نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا